نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے شرک سے اجتناب، یعنی شرک سے کیسے بچا جائے اور شرک کیا ہوتا ہے۔ حدیث بالا میں پہلی ہدایت سر اور اس سے متعلق اعضاء کی حفاظت کی دی گئی ہے۔ اس سے یہ مراد نہیں کہ سر کو محض جسمانی بیماریوں سے بچایا جائے اور دوا وغیرہ کے ذریعے سے اس کی حفاظت کے طریقے اختیار کیے جائیں، بلکہ مقصود یہ ہے کہ سر اور اس سے متعلقہ اعضاء کو ہر اس برائی سے محفوظ رکھا جائے جس سے شریعت میں ممانعت وارد ہوئی۔ مثلا ہمارا سر اللہ کے دربار کے علاوہ اور کسی کے دربار میں نہ جھکے، ہماری آنکھیں ناجائز چیزوں کو نہ دیکھیں، ہمارے کان حرام آوازوں کو نہ سنیں اور ہماری زبان ناجائز باتوں کا تلفظ نہ کرے۔ قرآن کریم اور احادیث طیبہ میں ان چیزوں کی حفاظت پر مختلف انداز میں زور دیا گیا ہے، جس کی قدر تفصیل ذیل میں پیش کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے شرک سے اجتناب۔ سر کی حفاظت کا اول عنصر یہ ہے کہ آدمی کا دماغ کسی بھی حال میں اللہ رب العزت کے ساتھ عبادت میں کسی دوسرے کو شریک کرنے کا روادار نہ ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسرے کو معبود بنانا یا سمجھنا اسلام کی نظر میں ناقابل معافی جرم ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، ان اللہ یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یعنی بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا اس کو جو اس کا شریک کرے، اور بخشتا ہے اس سے نیچے کے گناہ جسے کہ چاہے۔ احادیث طیبہ میں سختی کے ساتھ شرک کی ممانعت وارد ہوئی ہے، اور نہ صرف شرک حقیقی یعنی معبود سمجھ کر غیر اللہ کو سجدہ کرنا وغیرہ، بلکہ شرک کے شائبہ یعنی غیر اللہ سے معبود جیسا معاملہ کرنے سے بھی بچنے کی تلقین فرمائی گئی ہے۔ مرض الوفات میں آن صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو چند اہم ترین وصیتیں ارشاد فرمائی، ان میں ایک یہ بھی تھی، الا وان من کان قبلکم کانوا یتخذون قبور انبیائہم وصالحیہم مساجد الا فلا تتخذوا القبور مساجد انی انہاکم عن ذلک، یعنی خبردار تم سے پہلی امتوں کے لوگ اپنے انبیاء اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے تھے، خبردار تم قبروں کو سجدہ گاہ مت بنانا، میں تم کو اس کام سے روکتا ہوں۔ عام طور پر انبیاء یا اولیاء اللہ کو خدا نہیں سمجھا جاتا، ورنہ انہیں خدا سمجھ کر سجدہ کیا جاتا ہے، اور نہ ہی انہیں خدا سمجھ کر سجدہ کیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی قبروں کو سجدہ کرنے سے نہایت شدت سے منع کر دیا گیا، اس لیے کہ یہ ظاہری طور پر شرک حقیقی کے مشابہ ہے اور رفتہ رفتہ آدمی کے اندر شرک کے جراثیم کو بڑھانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ لہٰذا سر کی حفاظت اور اللہ تعالیٰ سے شرم و حیا اور اس بات کی متقاضی ہے کہ ہمارا سر اللہ تعالیٰ کے دربار کے علاوہ کسی کے سامنے نہ جھکے اور اللہ تعالیٰ جیسی تعظیم اور کسی کی نہ کی جائے۔ ایک غلط فہمی کا ازالہ کیا جاتا ہے کہ آج کل قبروں کے سامنے سر جھکانے اور ماتھا ٹیکنے کا رواج عام ہے۔ جب لوگوں کو اس بد عملی سے منع کیا جاتا ہے اور ان کے سامنے وہ صحیح احادیث پڑھی جاتی ہیں جن میں قبروں کے سجدہ سے ممانعت کی گئی ہے، تو ان میں سے بعض بے توفیق لوگ محض تلبیس کے لیے یہ رقیق تعویل کرتے ہیں کہ احادیث شریفہ میں جس سجدہ کی ممانعت وارد ہے وہ نماز والا سجدہ ہے، یعنی قبروں کو ایسا سجدہ نہ کیا جائے جیسا نماز میں ہوتا ہے، لہٰذا نماز کے سجدہ کے علاوہ دوسری طرح سر جھکانا حدیث کی روح سے ممنوع نہیں ہے، حالانکہ یہ تعویل بالکل بے اصل ہے۔ یہاں جو حکم سجدہ کا ہے وہی حکم رکوع یا کسی بھی طرح ماتھا ٹیکنے کا ہے، اور اس طرح کی سبھی عبادت جیسی حرکتیں غیر اللہ کے ناجائز اور حرام ہیں۔ خود فقہائے احناف نے اس کی صراحت فرمائی ہے، چنانچہ فقہ حنفی کی مشہور کتاب در مختار میں ہے، وَقَذَا مَا يَفْعَلُونَهُ مَنْ تَقْبِيلِ الْأَرْضِ بَيْنَ يَدَيِ الْعُلَمَاءِ وَالْعُظَمَاءِ فَحَرَامٌ وَالْفَاعِلُ وَالرَّاعِي بِهِ آثِمٌ لِأَنَّهُ يُشْبِهُ عِبَادَةَ الْوَثَنِ وَهَلْ يُكَفَّرُ إِنْ عَلَى وجہ العبادت والتعظیم
كفر وإن على وجه التحية لا وصار آثما مرتکابا للکبیرۃ، یعنی اور اسی طرح جو جاہل لوگ علماء اور آوردہ حضرات کے سامنے زمین چومنے کا عمل کرتے ہیں وہ حرام ہے، اور اس عمل کا کرنے والا اور اس سے راضی ہونے والا دونوں گناہ گار ہیں، اس لیے کہ یہ بت کی عبادت کے مشابہ ہے، اور کیا اس کی تکفیر کی جائے گی؟ تو اگر عبادت اور تعظیم کی نیت سے ہو تو تکفیر ہوگی، اگر محض احترام کے طور پر ہو تو تکفیر تو نہ ہوگی مگر وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا۔ اس پر علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں وفی زاہدی الاماء فی السلام الی قریب الرکوع کالسجود وفی المحیط انہ یکرہ الانحناء للسلطان وغیرہ وظاہر کلامہ اطلاق السجود علی ھذا تقبیل، یعنی اور فتاوی زیدی میں ہے کہ رکوع کے قریب تک جھک کر سلام کرنا بھی سجدہ ہی کے حکم میں ہے، اور محیط میں ہے کہ بادشاہ کے سامنے جھکنا مکروہ تحریمی ہے، اور فقہا کے ظاہر کلام سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کی تقبیل پر سجدہ ہی کا حکم لگایا گیا ہے۔ بہرحال فقہا کی عبادت سے یہ طے ہو گیا کہ ممانعت صرف نماز جیسے سجدہ تک محدود نہیں ہے، بلکہ جس طرح بھی حد سے زیادہ تعظیم کی جائے اور عبادت کی صورت اپنائی جائے وہ غیر اللہ کے سامنے ممنوع ہے۔ اس لیے جو شخص بھی اللہ سے شرم کرے گا وہ اپنے سر کو کبھی بھی قبروں وغیرہ کے سامنے جھکانے کی جسارت نہ کر سکے گا۔ اسی طرح شرک خفی کے بارے میں ہے کہ شرک کی ایک قسم اور ہے جسے شرک خفی یا ریاکاری کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اس لیے کی جائے تاکہ کوئی دوسرا شخص اس سے خوش ہو، یا اس کا کوئی دنیاوی مطلوب شہرت و عزت دولت وغیرہ اس کے ذریعے حاصل ہو جائے۔ شریعت کی نظر میں یہ عمل اگرچہ کفر و شرک کے درجہ کا نہیں لیکن اپنی ذات کے اعتبار سے نہایت مبغوض ہے اور انسان کی ساری محنت کو اکارت کر دیتا ہے۔ اس بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ارشادات ذیل میں درج ہیں من تزین بعمل الاخرات وهو لا يريدها ولا يطلبها لعن في السماوات والارض، یعنی جو شخص آخرت کے عمل کو مزین کرے حالانکہ وہ آخرت کا طالب نہ ہو تو اس پر آسمان و زمین کی لعنت کی جاتی ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا من طالب الدنیا بعمل الاخرات طمس وجهه ومحق ذکرہ وثبت اسمہ فی النار، جو آخرت کے کسی عمل سے دنیا کا طالب ہو اس کے چہرے پر پھٹکار ہوتی ہے، اس کا ذکر مٹا دیا جاتا ہے اور اس کا نام جہنم میں لکھ دیا جاتا ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا من احسن الصلاۃ حیث یراہ الناس واساء حیث یخلو فاتلک استہانۃ استہان بہا ربہ تبارک و تعالی، یعنی جو آخرت کے کسی عمل سے دنیا کا طالب ہو اس کے چہرے پر پھٹکار ہوتی ہے، اس کا ذکر مٹا دیا جاتا ہے اور اس کا نام جہنم میں لکھ دیا جاتا ہے۔ جو شخص نماز کو اس لیے اچھا پڑھے تاکہ لوگ اسے دیکھیں اور جب تنہائی میں جائے تو نماز خراب پڑھے، آداب و شرائط کا لحاظ نہ رکھے، تو یہ ایسی اہانت ہے جس کے ذریعے سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توہین کر رہا ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا من صام یراعی فقد اشرک ومن صلی یراعی فقد اشرک ومن تصدق یراعی فقد اشرک، یعنی جس نے ریا کے قصد سے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، اور جس نے شہرت کے لیے صدقہ کیا اس نے بھی شرک کیا۔ ایک اور جگہ پر فرمایا الشرک الخفی ان یقوم الرجل فیصلی فیزین صلاتہ لما یرا من نظر رجل، یعنی شرک خفی یہ ہے کہ آدمی کھڑا ہو کر نماز پڑھے اور جب یہ دیکھے کہ کوئی شخص دیکھ رہا ہے تو اپنی نماز خوب اچھی کر دے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا یا ایھا الناس ایاکم
وشرك السرائر قالوا يا رسول الله وما شرك السرائر قال يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته جاهدا لما يرى من نظر الناس إليه فذلك شرك السرائر، یعنی اے لوگوں چھپے ہوئے شرک سے بچتے رہو۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم چھپا ہوا شرک کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوا تو لوگوں کے اس کی طرف دیکھنے کی وجہ سے وہ اپنی نماز کو خوب کوشش کر کے مزین کرے تو یہ شرک پوشیدہ ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا ان اخواف ما خاف علیکم الشرک الاصغر قالوا وما الشرک الاصغر یا رسول اللہ قال الرؤيا يقول الله عز وجل اذا جزى الناس باعمالهم اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء۔ میں سب سے زیادہ تم پر جس بات کا اندیشہ کرتا ہوں وہ شرک اصغر ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نے پوچھا کہ شرک اصغر کیا ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا یہ ریا ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیتے وقت ارشاد فرمائے گا انہی لوگوں کے پاس جاؤ جن کو دنیا میں تم اپنی عبادت دکھاتے تھے، تو دیکھو کیا تم ان کے پاس کوئی بدلہ پاؤ گے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا اما انهم لا يعبدون شمسا ولا قمرا ولا حجرا ولا ثنا ولكن يراعون باعمالهم والشهوة الخفية ان يصبح احدهم صائما فتعرض له شهوة من شهواته فترك صومه، یعنی امت میں شرک رائج ہونے کی بابت پوچھنے پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ سورج، چاند، پتھر اور بت کی پوجا تو نہیں کریں گے لیکن اپنے اعمال میں ریاکاری کریں گے، یہی شرک ہے۔ اور پوشیدہ شہوت یہ کہ کوئی آدمی صبح کو اس حالت میں اٹھے کہ وہ روزے دار ہو، پھر شہوتوں میں سے کوئی شہوت اس کے سامنے آ جائے جس کی بنا پر وہ اپنا روزہ چھوڑ دے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا تعوذ باللہ من حب الحسن قالوا یا رسول اللہ ما حب الحسن قال واد فی جہنم تتعوذ منه جہنم كل يوم 400 مرة قیل یا رسول اللہ ومن يدخله قال وعد القراء المراعین باعمالهم، یعنی اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے رہو جب حب الحسن یعنی غم کی گھاٹی سے۔ صحابہ نے عرض کیا اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حب الحسن کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جہنم میں ایسی وادی ہے جس سے خود جہنم ہر دن 400 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول اس میں کون لوگ داخل ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ریاکاریوں کے لیے اسے تیار کیا گیا ہے۔ یہ ارشادات عالیہ ہماری تنبیہ کے لیے کافی ہیں کہ ہمیں اپنے سر کو ہر اس عمل و عقیدے سے محفوظ کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ سے شرم کرنے کے تقاضے کے منافی ہو۔ ریاکاری اور عبادت میں اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک کرنا در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ نہایت بے حیائی اور بے شرمی کی بات ہے۔ اسی لیے اللہ سے حیا کرنے میں سب سے اول چیز جس کو ذکر کیا گیا ہے وہ سر اور اس سے متعلقہ چیزوں کو محرمات سے محفوظ رکھنا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ظاہری، چھپے، خفی ہر قسم کے شرک سے محفوظ رکھے اور صرف اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے اور ریاکاری سے محفوظ فرمائے۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو برائے مہربانی سے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ایسی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔